لیکن سوچ بڑی چھوٹی ہوتی ہے، ان کا خیال ہوتا ہے بس میں نے اپنا گھر بنانا، بس میں نے اپنے بال بچے پالنے، میری طرف سے باقی سارا محلہ، ساری گلی، سارا ملک جائے بھاڑ میں، مجھے صرف اپنا سوچنا۔ یعنی ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ اپنے گھر کی سوچ ہے، اس سے زیادہ اٹھتے نہیں، سوچتے ہی نہیں۔ پورا پورا ضلع، پورا پورا علاقہ، پورا پورا صوبہ سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، با کمال ہے، با وصف ہے، با ہنر ہے، ذہین ہے، لیکن سوچ یہ ہے کہ بس روزی روٹی، بال بچہ، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک دانشور نے لکھا تھا، اس سے کسی نوجوان سے انہوں نے پوچھا، کہا کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ میں پڑھ کے کوئی اچھی نوکری کروں گا۔ میرے لگے اوہو، پڑھ کے لوگ قائد بنتے ہیں، آپ پڑھ لکھ کے نوکر بننا چاہ رہے ہیں، یہ کیا فلسفہ ہے؟ پڑھ لکھ کے آپ غلامی کرنے کے موڈ میں ہیں، آپ قیادت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا بڑا ذہن کیوں نہیں؟ وسعت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر ہم وہ والا ذکر کریں نا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کا، جس میں حضور نے بڑے حوصلوں کی بات کی، وسعت کی بات کی ہے، اگر وہ ہمارا ذہن بنے پھر بڑی کشادگی آئے گی۔ آپ یقین کریں پھر بڑے بڑے کمزور بندوں سے، عاجز بندوں سے بھی اللہ بڑے بڑے کام لے لے۔ شرط کیا ہے کہ پہلے آپ کے ذہن میں تو وسعت آئے، سوچ میں تو وسعت آئے، رویے میں تو وسعت آئے، لیکن آپ تو اپنے پڑوسی کے بارے میں بھی سوچنے کو تیار ہو، سگے بھائی کے بارے میں بھی سوچنے کو تیار ہو، آپ تو اپنے بڑے قریبی لوگوں کے بارے میں بھی کوئی خیر کا ارادہ اور منصوبہ بنانے کو تیار نہیں ہے ہم۔ تو اگر ہم اتنی بھی خیر کے لیے تیار نہیں تو اتنا بڑا کون سوچے؟ کیسے آگے؟ یہ ہمارے ملک میں مہنگائی ہوتی ہے نا، بڑی زیادتی کرتی ہے حکومت، غریب کا نہیں سوچتی۔ آپ یقین کریں لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، یہ بیچارے وزیر وغیرہ تبصرے کرتے ہیں، رات کو بیٹھ کے اس پہ میڈیا پہ کچھ اینکر بھی باتیں شادی کرتے ہیں، لیکن وہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ قوم کی باتیں ہوتی ہیں، قوم کا دل اس سے چھٹا ہوتا ہے۔ ویسے یہ سب امیر لوگ ہوتے ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا، پیٹرول مہنگا سستا ہونے سے انہیں فرق، وقت گزارنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، یہ تو غریب کو پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بسوں میں سفر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب وہ 100 روپے زیادہ مانگے تو غریب اپنا بجٹ چیک کرتا ہے کہ میں نے اسے کیسے بنانا ہے۔ یہ دکھ وہ شخص جانتا ہے کہ جو محسوس کرتا ہے کہ میں موٹر سائیکل پہ جایا کرتا تھا، چلو وقت پہ پہنچ جاتا تھا، جہاں ڈیوٹی کرتا تھا وہاں سے چھٹیاں نہیں کھانی پڑتی تھی، اب یہ کہ بس پہ جاؤں گا، پیٹرول کو موٹر سائیکل کا پورا نہیں کر سکتا، اور تکلیف میں رہوں گا کہ گھر سے کتنی تیزی سے نکلوں، اور پھر بس والے کو کیسے سمجھاؤں کہ وہاں مسئلہ بنے گا، مجھے وقت پہ پہنچا دیں۔ یہ ساری مجبوریاں غریب کے لیے، لیکن ہماری حکومتیں، اور اب میں تو اب کئی دفعہ مجھے محسوس ہوتا ہے حکومت کے لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے اپوزیشن کے لوگ کرتے ہیں۔ تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آپ تو جواب دینا تھا، آپ نے آپ سے سوال کرنا تھا، الٹا آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو دوسرے لوگوں نے کرنی تھی، تو پھر جواب دے کون ہے؟ آپ بتائیے پھر کس سے سوال کریں؟ آپ تو بالکل اس طرح سے ہو گئے جیسے بڑے کچھ جانتے نہیں، بڑے بولے والے، بڑے اللہ والے، بس ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے۔ تو بھائی بڑی مجبوری ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، حکومت عوام کے بارے میں ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میرا اپنا ایک چینل ہے اس وجہ سے میں بنا پیٹرول کا اعلان تو 1 گھنٹہ پہلے ہوا ہے کہ مہنگا ہوگا، جن کے پاس سستا آیا پڑا تھا پہلے سے انہوں نے بند نہیں کر دیا سارا کچھ کہ نہیں کل سے اطلاق ہوگا تو دینا ہی کل سے۔ آپ کبھی اندازہ کریں ہمارا رویہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ساری مصنوعات جن کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق تیل کے ساتھ ہوتا ہے، ہم انہیں بہت مہنگا کر دیتے ہیں اپنے ہی بھائیوں کے لیے، اس لیے کہ جناب وہ اب ضرورت ہے لوگوں کو تو لوگ مجبور ہوں گے، ہم ایک دوسرے پہ سختی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سوچوں کا نتیجہ ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام، آپ کی اگر توجہ ہو تو ایک بات کروں،
ایسے میں لمبی تقریر نہیں کیا کرتا، بڑی جلدی سے ویٹ دوں گا. بڑی سوچیں پیدا کریں. ہو سکتا ہے آپ انقلاب نام بھی لا سکیں. ایک قوم میں نا ایک بیماری بار بار پھیلتی تھی. بار بار وہ اطباء کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس جاتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ جڑی بوٹی میں اس کا علاج ہے. پر وہ نا 4 پہاڑ تھے، پہاڑ پر پہاڑ، اس پر پہاڑ، اس بہت اونچا کام تھا، اور آخری پہاڑ کے اوپر وہ جڑی بوٹی تھی. تو ڈاکٹر کہتے تھے وہ مل جائے تو قوم کے بہت سارے لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کی جا سکتی، لیکن اب اس پہ چڑھا ہی نہیں جا سکتا، مشکل بڑا ہے. جب ایک شخص نے دیکھا نا میری ساری قوم پریشان ہے، اس نے پہاڑ توڑنے کے اوزار پکڑے، رستہ بنانا شروع کر دیا. سارے سے ناراض نہ ہوئیے گا، اللہ ماشاء اللہ کچھ چھوٹی سوچنے والے اسے آگے کرنے لگے لائے. دیکھو کی ہو رہے 4 پہاڑ ہیں، تیرے سے نہیں ہوگا. اس نے کہا یار مجھے بسم اللہ تو پڑھنے دو، میری قوم تکلیف میں ہے، میں کچھ تو کروں، آغاز تو کر دے دو. اس نے کہا 4 پہاڑوں پہ سیڑھیاں کیسے بنائے گا؟ کہا یار مجھے کوشش تو کر، جو آتا ہے مایوسی کراتا ہے. لیکن اس نے سیڑھیاں بنانی شروع کی. سالوں لگ گئے، سالوں. 2 پہاڑوں پہ سیڑھیاں بنائی تھی کہ موت کا وقت آ گیا. اب وہ جو مایوسیاں پھیلانے والے تھے وہ آپ سے کہنے لگے کہ دیکھا اتنا نہیں ہو سکے گا، دیکھ لینا وہ بندہ مار رہا ہے اور ساتھ مسکرا رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، انتقال فرما رہا ہے پر مسکرا رہا ہے. اگر دیکھا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب ہو گیا. ہاں جیتنا شرط نہیں ہوتا، کھیلنا شرط ہوتا ہے. سارے تھوڑی جیت سکتے ہیں، میدان میں رہنا شرط ہے. کہا میں جیت کر جا رہا ہوں. کس طرح؟ کہنے لگا میں نے آدھا رستہ آسان کر دیا ہے. میری طرف دیکھو یار، میں نے آدھا رستہ بنا دیا ہے. اب جو میرے بعد آئے گا اسے 0 سے نہیں شروع کرنا پڑے گا، اسے تیسری پارٹی سے شروع کرنا. اس کو حوصلہ ملے گا کہ نہیں اس نے تھوڑا سا کر دیا ہے. تو یار کچھ تو حوصلہ کرو، اپنی طبیعت کچھ تو اپنے بھائیوں کے لیے گنجائش پیدا کرو. لیکن وہ ہماری مہنگائی ہے کہ وہ سانس بھی لیتی ہے کہ دوسرے کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو وسیع ذہن بنائیں، اپنے دل میں اپنے ظرف میں وسعت لائیں. آپ یہ ذکر کریں کہ حضور علیہ السلام کا جو عالی مرتبت اور عالی شان مقصد تھا وہ بڑا وسیع تھا. آپ ذہن بنائیں، آپ کے دل میں وسعت آ جائے. ایک روایت سنیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس طریقہ یہ تھا کہ حضور جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے تھے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک کے گھر آتے. کئی ہفتوں اور مہینوں کا سفر کر کے محبوب واپس آئے. آپ کو پتہ ہے سفر اتنا مرضی آسان ہو تھکا کو دیتا ہے. حضور واپس آئے تو چہرہ نور پر کچھ آثار تھے سفر کے، لباس مبارک پر کچھ آثار تھے سفر، وضاحت کچھ نکاحت تھی. حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کو دیکھا تو رونے لگی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، حضور کتنی مشکل برداشت کرنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف میں آپ. ہمارے بچے ہمارا ایک دکھ سنائیں تو ہم کہتے ہیں بیٹا مجھے تو ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں، میرے دکھوں کی تو پوری داستان ہے. لیکن جب کریم نے سیدہ پاک سے کہا نا، سیدہ پاک نے حضور کی بارگاہ میں کیا حضور آپ کے دل کو اٹھاتے ہیں، تو محبوب نے سوچ کا زاویہ بدل دیا. حضور فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے اعلیٰ مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث کرنا. فرمایا ہم بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، بڑے مقاصد کے لیے. اور پھر کریم فرمانے لگے نہ کوئی گھر کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا. تو جب اتنا بڑا مقصد ہے کہ ہر جگہ دین پہنچانا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ آثار سفر تو ہوگے.
کچھ تھکاوٹیں تو ہوگی، کچھ نہ کچھ آزمائش سے گزرنا تو پڑے. تو سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہماری باتیں ہم پر اثر کریں، لہذا باتیں جب بھی کریں مدینے والے موضوع